السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ قال المصنف رحمہ اللہ: اعلم ارشدك اللہ لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه۔ پچھلے کلاس کے ساتھ درس کے ساتھ ہمارا مختصر سے ایک اشارہ ہے، ایک عنوان رہ گیا تھا، وہ یہ تھا کہ دوستی اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے کیا انواع ہے، اور اسی طرح موالات اہل کفار کے ساتھ یہ کیسے ہے، اس کا کیا صورتحال ہے، کیا اس کا قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے موالات اہل کفار سے وہ دو طرح کی ہے۔ بعض وقت یہ موالات منافی اصل ایمان ہے، اور بعض وقت یہ منافی کمال ایمان ہے۔ یعنی موالات دوستی کرنا کفار سے بس وقت منافی اصل ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان کے اندر ایمان ہی باقی نہیں رہے گا، انسان مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اور بس اوقات یہی موالات منافی کمال ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اصل ایمان باقی ہے لیکن ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان ناقص ہے۔ اسے دو صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان کی پھر اپنا صورتیں ہیں، ان میں سے جو اہم اور جو خلاصہ فشردہ دو تین احکام میں تقسیم کیا گیا ہے وہ یہ ہے، ایک ہے تولی اور ایک ہے موالات۔ کفار کے ساتھ ایک ہے تولی کرنا اور ایک ہے موالات۔ تولی بالاتفاق علماء کرام، کفار کے ساتھ تولی کرنا یہ ارتداد ہوگا، یعنی انسان مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ وہ کس طرح؟ تولی کہتے ہیں محبت الشرک مع اہل الشرک، محبت الکفر مع اہل الکفر، اور اسی طرح مناظرۃ الکافر بمقابلۃ المسلمین، شرک سے محبت کرنا اور اہل شرک سے محبت کرنا، کفر سے محبت کرنا، اہل کفر سے محبت کرنا، کفار کو مدد کرنا مسلمان پر غالب ہونے کی حیثیت سے، کفار کی مدد کرنا مسلمان کی، تاکہ مسلمان مغلوب ہو جائے، کفار غالب ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تولی ہے، اور یہ انسان کافر ہو جائے گا، دین سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس بارے میں فرماتے ہیں: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ تم میں سے جو ایک ان کے ساتھ تولی کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، کفار کی مدد کرتے ہیں غالب ہونے کے لیے، یہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 کیوں نہیں میں سے ہوگا؟ یہ تھا تولی۔ اور ایک ہے موالات۔ موالات جو ہے یہ منافی کمال ایمان ہے، یعنی ایمان ناقص ہے، ایمان ناقص ہے، مکمل آپ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ موالات کہتے ہیں کسی کافر کے ساتھ دوستی کرنا کسی دنیا کی غرض کی وجہ سے، یا دوستی کرنا کسی کافر سے کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارے اقارب میں سے، تمہارے ساتھ تعلقات ہے، اس کا خونی رشتہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا باپ ہے، بھائی ہے، کہ کوئی اور ہے جو خونی رشتہ ہے آپ کے ساتھ، آپ ان سے موالات کرتے ہیں۔
نہ اس کے کفر سے آپ دوستی کرتے، نہ اس کے کفر کو پسند کرتے، نہ اس کے شرک کو پسند کرتے آپ، صرف آپ کا تعلقات اس سے صرف خونی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فسق ہے، یہ فسق ہے. اور نہ آپ اس کی مدد کرتے ہیں کہ تاکہ وہ مسلمان پر غالب ہو جائے، یہ بھی نہیں کرتے. لیکن پھر بھی آپ کا محبت ہے، اس کی خونی رشتہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، ناقص ایمان ہے. کیوں؟ اس کو کہا جاتا ہے فسق. یہ جملۃ من کبائر، یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ محل ایمان وہ دل ہے. ایمان دل ہے. آپ دل سے ظاہر میں تو کفار کی مدد نہیں کر رہے، آپ ظاہر میں تو اس کی شرک کو پسند نہیں کرتے، لیکن دل میں آپ کے ساتھ خونی تعلقات ہے. اس لیے جب درخت گندا ہو جائے، درخت کو کیڑے لگ جائے تو پھل دینے کے قابل نہیں ہوگا. اس طرح جب آپ کا دل ہے نا، دل اندر سے خراب ہو جائے، اندر سے اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ محبت دوستی کفار سے، تو آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو دیکھے گا کس طرح آپ کا تعلقات ہے اس سے. اسی لیے کفار کی مدد کرنا بھی مسلمان کے خلاف، یہ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا. میں نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. جو لوگ ایمان لائے، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمن کو یا اپنے دشمن کو کیا کرو؟ اس سے دوستی نہیں کرو، تولی نہیں کرو ان کے ساتھ. تلقون الیہم بالمودہ، ان کی مدد نہیں کرنا، مسلمان پر مدد نہیں کرنا ان کے، تاکہ وہ غالب آ جائے، مسلمان مغلوب ہو جائے. اللہ اکبر. یہ تو تولی اور موالات، یہ دو صورت ہیں کہ جو ایک ہے منافی کمال ایمان ہے اور ایک منافی اصل ایمان ہے. ان دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ. مصنف رحمہ اللہ تعالی یہاں سے شروع کر رہے اپنا درس، وہ یہ ہے اعلم، 100% جان لو، 100% جان لو. اعلم، علم حاصل کرو، جاہل مت بنو. کہ جس طرح ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھ لیا کہ جہل کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح علم کہ کیا معنی اور کیا تعریف ہے پیچھے ذکر ہو گیا. ارشدک اللہ لطاعته ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم. ارشدک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی ہدایت کی طرف رہنمائی کرے. اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ہدایت کی طرف، دین کی طرف آپ کو رہنمائی کرے. ارشدک اللہ لطاعته ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ. حنیف کون ہے؟ ان الحنیفیۃ، حنیف المقبل علی اللہ المعرض عما سوا، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق رکھنے والا، قریب ہو، اس کے سامنے والا ہو، یعنی اللہ سے جوڑنے والا اور باقی سارے ادیان سے اعراض کرنے والا. المائل عن ادیان الباطلہ، اور باطلہ ادیان سے منحرف ہو کر ان کو چھوڑنے والا، ان سے مائل ہونے والا، ہٹ جانے والا. کیوں ابراہیم علیہ السلام کو دین حنیفیہ کیوں کہا؟ کیوں؟ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام ایک ملت تھے، ایک آدمی تھے، لیکن اس کو اللہ نے ملت کہا. کیوں؟ عمل جو کام کیا تھا وہ ملت جیسے کیا تھا. قانتا للہ حنیفا. ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، اور ملت جو ہے یہ پیغمبروں میں ہوتے ہیں، غیر سے نہیں ہوتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پیروی کرو ملت ابراہیم علیہ السلام کی جو حنیف ہے. دین وہ ہے جو اللہ رب العالمین نازل کرے، ملت وہ طریقہ، وہ فہم جو نبی یا پیغمبر وہ جو ہے وہ عمل کرے، جس کو دین رب العالمین نازل کیا ہے، اسے کہتے ہیں مذہب. اسے کہتے ہیں کہ کسی کا اجتہاد، کسی کا فہم، کسی کا قیاس جو اس پر چلتے ہیں. تو ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام العظم پیغمبر تھے، ابو الانبیاء تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے اکثر انبیاء آئے تھے.
ملت ابراہیم ان الحنیفیت ملت ابراہیم، ملت ابراہیم یہ نام ہے اس خالص توحید کا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے گا وہ بیوقوف اور جاہل ہوگا. کیوں؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ نے اس کو دنیا میں خالص کر لیا، چن لیا اس کو اپنے دین کے لیے، اور آخرت میں نیکوں کی صف میں ہوں گا. ملت ابراہیمی، ملت ابراہیمی کیا تھے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. ابراہیم علیہ السلام کی ملت وہ کیا تھے؟ سب ادیان سے، سب مشرکین سے کیا تھے؟ بیزار تھے. إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو اللہ رب العالمین نے باقیوں کے لیے چھوڑ دیا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، جس کو باقی رہا، دوام رہا، یہاں تک کہ ابراہیم کی بعد جو بھی انبیاء تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے متبع تھے، اس کی توحید، اس کی دین کو آگے پھیلاتے. اللہ اکبر. تمام انبیاء معمور تھے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. دین بھی اسے کہتے ہیں البراءۃ من الشرک، شرک سے بیزاری. ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بیزاری کیا تھا. دشمنی صرف اللہ کے لیے، دوستی صرف اللہ کے لیے. ہاں، جب تم اس ادیان باطلہ کو چھوڑو، مشرکوں کو چھوڑو، ایک اللہ کو پوجا کرو، میں تمہارا دوست ہوں، اس کے بغیر دوستی ممکن نہیں ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا دعوت ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کیا. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک. ایک بات بھی یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ دوستی اہل کفار سے نہیں کرنے. ابراہیم علیہ السلام کی ساری باتیں مقبول ہے، لیکن الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، مشرک کے لیے استغفار نہیں. ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری بات قبول، لیکن ایک بات جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وہ قبول ہے. ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین، کہ اللہ کی بات کرے. حنیف ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ملت ابراہیم. ان تعبد اللہ، ملت ابراہیم اللہ کی بات کرتے تھے، وحدہ اکیلا، مخلصا خالص ہو کر اس کے دین کرو، اخلاص ہو کر. وبذلک امر اللہ جميع الناس، اسی کے لیے سارے لوگوں کو اس پر حکم دیا ہے. کان الناس امۃ واحدہ وخلقهم لها، قال، اور سارے انسانوں کو اسی کے لیے پیدا کیا ہے. کما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جس طرح اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ ومعنى يعبدون اي يوحدون، صرف اللہ کی توحید بیان کرنے والا، اللہ کو ایک ماننے والا ہے، اللہ کو ایک ماننے والا. وَأَعْظَمُ التوحید، یہاں سے اگلی کلاس میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس نے